یہ ایک حقیقت ہے، این انفارچونیٹ ریئلٹی، کہ سی ایس ایس میں اسکورنگ اینڈ نان اسکورنگ کا ایک پرابلم ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سال کچھ سبجیکٹس میں بہت زیادہ اسکور ہوتا ہے اور اگلے سال اسی سبجیکٹ میں بہت کم اسکور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ایک ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ضرور اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے جب وہ اپنے آپشنل سبجیکٹس کی سلیکشن کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس فیکٹر کو پرائمری امپورٹنس نہیں دینے چاہیے۔ جب آپ آپشنل سبجیکٹ چوز کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہونا چاہیے وہ آپ کی اپنی اکیڈیمک کوالیفیکیشن اور آپ کا اپنا انٹرسٹ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پرائمری امنگ دیم۔ آپ لسٹ دیکھ لیں گے بھئی کتنے سبجیکٹس ہیں، 50 سبجیکٹس ہیں، آپ نے ان ٹوٹل 600 مارکس کے آپشنلس چوز کرنے ہیں، تو آپ شارٹ لسٹ کر دیں پہلے وہ سارے سبجیکٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ شارٹ لسٹ کر دیں۔ اس کے بعد ہاں، ان آرڈر ٹو سلیکٹ دی آپشنل سبجیکٹس، ایک سینئر سے وہ لوگ جنہوں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے، وہ لوگ جو اس ایریا کے ایکسپرٹس ہیں، ان لوگوں سے ضرور مشورہ لینا چاہیے کہ یار ہمیں بتاؤ کہ کون سا سبجیکٹ لینا چاہیے تو کیوں لینا چاہیے، کون سا سبجیکٹ نہیں لینا چاہیے تو کیوں نہیں لینا چاہیے، کون کون سے ریزنس ہیں۔ تو آپشنل سبجیکٹس میں بالکل ایک ایسپیرنٹ کو بہت زیادہ ٹائم اینڈ انرجی لگانی چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے، خود سلیبس دیکھنے چاہیے، خود پاس پیپرس دیکھنے چاہیے، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ یار میں جو بھی سبجیکٹ آپٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ اس میں کامیاب ہوں گی نہیں۔ اگر میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں، جب ہم تیاری کر رہے تھے سیکنڈ اٹیمپٹ کی، تو ہوا یہ کہ اس ٹائم پہ کیونکہ نیا نیا سلیبس آیا ہوا تھا، جینڈر اسٹڈیز اینڈ گورنمنٹس اینڈ پبلک پالیسی ٹائپ سبجیکٹس انہوں نے انٹروڈیوس کرائے تھے، تو میں نے جینڈر اسٹڈیز آپٹ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ ون آف مائی کولیگس بیک دین واٹ ہی سجیسٹڈ می کہ بھئی آپٹ انوائرمنٹل سائنس، کیونکہ ہم نے اپنی ماسٹرس ڈگری میں وہ تھوڑا سا اس کا پورشن پڑھا ہوا ہے تو ہم پڑھ لیں گے۔ تو میں نے غلطی کیا کی، میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے سلیبس کو نہیں دیکھا، انوائرمنٹل سائنس کو کہ سلیبس کو نہیں دیکھا، اور جب ہم اپلائی کر رہے تھے تو میں نے اس میں انوائرمنٹل سائنس ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، جنوری میں شاید میں نے انوائرمنٹل سائنس کی تیاری کی، تو جب میں نے اس کو پڑھا تو وہ چیز، وہ اس کا ایریا جو میں نے اپنی ڈگری میں پڑھا ہوا تھا وہ تو میں نے بڑا ایزیلی کور کر لیا، کیونکہ وہ پالیٹکس آف انوائرمنٹ تھا۔ لیکن وہ ایریا جو پیورلی سائنس سے ریلیٹ کر رہا تھا وہ میں پڑھ نہیں پا رہا تھا۔ وائی؟ بیکاز آئی ہیڈ نو سائنس بیک گراؤنڈ۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا اس پورشن کو کور کرنا جو پیورلی سائنس سے ریلیٹ کر رہا تھا، اور ایگزام میں بھی وہی ہوا، جب پیپر آیا تو سائنس والا پورشن زیادہ آیا پیپر میں، اور جو پالیٹکس والا پورشن تھا وہ بہت کم آیا۔ ٹھیک ہے، اس سے مجھے نقصان ایک تو یہ ہوا کہ میں کمپلیٹ پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو انوائرمنٹل سائنس کا ایوریج اسکور جو ہے وہ 45-50 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جینڈر اسٹڈیز کا ایوریج اسکور جو ہے وہ 80 to 85 ہوتا ہے۔ تو مطلب مائی سنگل مسٹیک کہ میں نے اس چیز پہ پراپر ورکنگ نہیں کی، سبجیکٹ پہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، اور کسی کے کہنے پہ میں نے اس کو آپٹ کر لیا، اس نے مجھے 40 to 50 مارکس کاسٹ کی۔ ٹھیک ہے، ہیڈ آئی آپٹیڈ جینڈر اسٹڈیز تو مے بی میرا اسکور بہت زیادہ ہوتا، بجائے اس کے کہ جو اسکور میں نے انوائرمنٹل سائنس میں لیا۔ تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا اسپیرنٹس کو کہ جب وہ آپشنل چوز کرتے ہیں تو اس پہ پراپر ہوم ورک کرنا چاہیے، ان کو خود ہوم ورک کرنا چاہیے، سلیبس دیکھنے چاہیے، پاس پیپرس دیکھنے چاہیے، اس کے بعد لوگوں سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ہاں یہ میں سبجیکٹ لے رہا ہوں۔ آپ روئی صاحب 70 to 80% لوگوں کو دیکھیں گے وہ سبجیکٹس آپٹ کرتے ہیں جو ان کو بتائے جاتے ہیں، وچ از رانگ۔ دے شوڈ ڈو دیئر اون ہوم ورک کہ جو بھی ہم سبجیکٹس آپٹ کر رہے ہیں کیا ہم اس کو پڑھ بھی پائیں گے یا نہیں، اور اس چیز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ پہلے سلیبس کو اچھی طرح دیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ سلیبس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کے بعد کنسلٹ کریں، اینڈ دین ڈیسائیڈ کہ آپ نے کون سے آپشنلس آپٹ کرنے ہیں۔